الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، او اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی دوستو بزرگوں، حج کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی مہینوں کے اندر یہ آخری مہینہ ہے جس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اسلامی مہینے کو ختم کرتا ہے اور نیا سال اور نیا ورث اللہ تعالیٰ محرم کے ذریعے چالو کرتا ہے۔ محرم حج کے بہت سارے فضائل آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے اور اپنے اپنے اعتبار سے آدمی جو ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ چند فضائل میرے دوستوں، حدیث پاک میں سب سے پہلے جو قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کسی چیز کو کہہ دینا وہ کافی ہوتا ہے، لیکن قسم کھا کر کہنا یہ اور زیادہ بھار پوروک کہنا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس عمل کی طرف اور اس اعمال کی طرف، فضیلت کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نشاندہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ کا کہنا، اس پر جو ہے قسم کھا کر کہنا، قرآن پاک میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ہم قسم کھا رہے ہیں جس چیز کے اوپر، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے چوکھٹ فرمائی کہ 10 راتوں سے کون سی رات مراد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ العشر عشر الاضحیٰ، یہ 10 راتیں اور 10 دن، کہا کہ جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ دوسری حدیث میں میرے دوستوں، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ان 10 راتوں کی فضیلت، انہیں یہ 10 دن جو ہے حج کے شروع کے 10 دن، پورے سال کے اندر آدمی جو عبادت کرے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرے۔ اور عبادت کوئی نکی نہیں، آدمی کو جو عبادت کرنی ہو، دعا کرنی ہو، صدقہ کرنا ہو، نفلی نماز پڑھنی ہو، راتوں کی عبادت کرنا، دن کو صدقہ دینا، روزہ رکھنا، ساری عبادتیں آ جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا ہوا ہے، کہ ہاں ایک آدمی اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دے، اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ آدمی اپنے جان کا، مال کا نذرانہ پورے طریقے سے دے دے، یہ عمل ایسا ہے جو بڑا ہوا ہے، باقی دوسرا کوئی بھی عمل جو ہے اس 10 دنوں کے اندر بڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا میرے دوستوں، ایک دن کے اس دن کے اندر روزہ رکھنا پورے سال بھر روزہ رکھنے سے بہتر ہے، رمضان کے علاوہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ رات کے اندر عبادت کرنا شب قدر کے جو ہے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ رمضان کی راتیں، آخری جو 10 دن ہیں، مسجدیں پیک ہو جاتی ہیں، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ بھائی کیوں پیک ہوتی ہے؟ کہ شب قدر ڈھونڈنی ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوستوں کو ہو سکے کہ جس دن شب قدر ہے ہم اس رات سو گئے ہوں۔ اللہ کے نبی نے بڑی جو ہے پیشن گوئی اور بڑی فضیلت بتائی کہ اس 10 راتوں کے اندر عبادت کرنا شب قدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا میرے دوستوں، کہا کہ رمضان کی جو 10 راتیں ہیں وہ شبر قیدے ہونے کی وجہ سے 10 راتوں کی فضیلت بڑی ہوئی ہے، اور دیوس کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے یہ حج کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اس میں جو بھی آدمی عمل کرے گا اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور عرفہ کا جو روزہ ہے، 10 دنوں کا مطلب 9 دن تو روزہ رکھنا ہے، بعد میں 10واں دن وہ عید الاضحیٰ کا دن شروع ہو جائے گا، اس میں روزہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کا جو دن ہے اس کو کہتے ہیں عرفہ کا دن، 9ویں تاریخ کا روزہ۔ حضور نے فرمایا اس دن کے اندر روزہ رکھنا پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مفت کے اندر، اپنے آنگن کے اندر یہ چیز ہم کو دی ہے۔ ہماری تقدیر میں جہاں تک اللہ نے لکھا ہے وہ دن لکھے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ آگے بڑھنے والے اس کے اندر آگے بڑھیں، نفل نماز کے اعتبار سے، رات کی عبادتوں کے اعتبار سے، نفلی صدقوں کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے۔ جتنا آدمی کرے گا دوستوں، سال بھر کی ساری عبادت سے بہتر ہوگا کہ آدمی ان دنوں کے اندر عبادت کرے۔ دوسری ایک بات میرے دوستوں کہ 10 راتوں کی فضیلت حج کے مہینے کی ہے۔
اب جب آدمی کی جو ہے تیور بدلتے ہیں، آدمی کا دماغ بدلتا ہے، آدمی کی سوچ بدلتی ہے، تو اب یہ 10 دن کڑوڑ ہو گئے۔ جب سنت نہیں ہوگی تو بدعت آئے گی، جب سنت نہیں ہوگی تو گمراہی آئے گی۔ آج مسلمان نے کیا کر دیا، ان 10 راتوں کی فضیلت پر تو عمل نہیں کرتا، ان 10 دنوں کی جو ہے راتوں کی عبادت، دن کی عبادت پر عمل نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن جہاں یہ مہینہ ختم ہوگا اور محرم کا مہینہ آئے گا تو 10 راتوں کی فضیلت، 10 دن کے روزے کی فضیلت آدمی شروع کر دے گا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، محرم کے 2 ہی روزے ہیں، 9واں 10واں اور 11، اس کے علاوہ کوئی محرم کے روزے کی فضیلت نہیں ہے۔ اس روزے کی فضیلت کو ہم نے محرم میں فٹ کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے اس میں فٹ کیا تھا۔ بات دوسری ہو گئی۔ دوسری بات میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل اور تسبیح کو خوب بیان کیا جاوے، خوب پڑھا جاوے۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، اور تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور بہت سارے صحابہ اس 10 دنوں کے اندر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، وہ بار بار پڑھتے تھے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو تکبیر تشریق کے 5 دن ہیں، اس کے علاوہ یہ چند دنوں کے اندر تسبیح پڑھنا مستحب ہے، کہ حال حروش ہے، پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ اور تکبیر تشریق پڑھنا کب پڑھیں گے؟ عید کا دن ہوگا، غالباً یہ سنیچر رہے اور آئندہ سنیچر کو کیا ہے، عید ہے، تو اس سے پہلے جب جمعہ کا دن شروع ہوگا، جمعہ، شنیوار، رویوار، سوموار، منگلوار، یہ 5 دنوں کے اندر تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت کے اوپر واجب ہے۔ کہ جب جمعہ کا دن آ جاوے، فجر سے آدمی شروع ہو جاوے، فجر سے جمعہ کی فجر سے لے کر جمعہ، شنیوار، رویوار، سوم نے منگلوانی اثر سدی پڑھوانوں سے مغرب پچھی ندی پڑھوانوں۔ تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ضروری ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، امام کے پیچھے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور امام بھول گئے تو آدمی، پیچھے والے آدمی زور سے تکبیر پڑھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے سفر میں، گھر میں، کہ کہیں پر بھی کسی کارن کی وجہ سے، تو وہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی اکیلا بھی نماز پڑھتا ہو تو زور سے نماز پڑھے، اپنے آپ کو سنائی دے اتنا۔ عورتیں ہیں تو عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے یہ تکبیر تشریق، اتنا فرق ہے کہ وہ آہستہ سے پڑھے گی۔ ہر مرد عورت کے اوپر یہ تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ کا عمل ہے، بہت سارے یہاں پر ہمارے بھائی ہوگے جو عمرہ کے لیے، حج کے لیے جو ہے تڑپتے ہوگے، ترستے ہوگے کہ اللہ ہمیں بھی مدینہ دکھا دے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ آدمی تڑپتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ابھی رمضان کے اندر جو ہے وہ عمرہ کر کے آئے، پورا مہینہ، اور جتنے بھی برکت والے وہاں جگہ ہیں وہ ساری دیکھ لی، اور اللہ عجیب و غریب ان کا یہ سفر ہوا۔ ایک سفیر آئے تھے، انہوں نے اس مولانا کو کہا کہ مولانا ایک خالی آپ یہ تسبیح پڑھو، 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ کیا ہوگا، عمرہ کا ویزا آپ کو لگ جائے گا۔ اور وہ مولانا کہتے ہیں آپ کے بھاونگر کے وہ مولانا ہے، نام نہیں دیتا، وہ کہ ابھی یہ رمضان کے اندر عمرہ کر کے آئے۔ وہ تکبیر، وہ اس سفیر اللہ والے نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد آدمی یہ تکبیر تشریق پڑھے، اس دنوں کے اندر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی موقع ہو نماز آدمی پڑھے، 2-3 مہینے انشاءاللہ پڑھو، انشاءاللہ تقدیر میں لکھا ہوگا جلدی سے اللہ تعالیٰ عمرہ کے لیے قبول کر لے گا۔ یہی تکبیر کون سی کہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ لو۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ عمرہ کے لیے اللہ جلدی اس آدمی کو قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ایک عمل ہے بزرگوں کا، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، قربانی کے سلسلے میں ہے۔ قربانی کا کریز اور سیزن گویا کہ جو ہے یوں لگتا ہے بھاونگر میں سے ختم ہو گیا ہے، کوئی اس کی اتھل پتھل نہیں ہے، اور مسلمان یوں کہتا ہے کہ پاتوی بو ہے نا بھاؤ ہو دیا۔ میرے بھائیوں، ایک موبائل آدمی خریدنے جاتا ہے تو 10-15 ہزار تم پھینک کے آ جاتا ہے، بھائی تو خالی کام بولانا، کام ہو کر چلیو 15 ہزار لیو 20 ہزار۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آدمی کہتا ہے حال کرنا ہے، تم تو آئی فون اپاؤ، تو مانگے ایپل اپاؤ، حال دمتا رہے، تو پیسہ بول۔ ایک بچے کو، ہمارا چھوٹا بچہ VI کا بچہ، اس کے ہاتھ میں بھی دوستوں 50-50 ہزار روپے کا جو ہے فون ہوتا ہے، وہاں ہمیں جو ہے پیسہ ہمارا ویڑپ جاتے ہیں، وہاں کوئی افسوس نہیں۔ ایک جانور جو اللہ کے نام پر قربان ہوگا، اللہ کے رسول کی کتنی بڑی سنت ہے۔ حضرت علی کو کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی ہر سال تو میرے نام کی قربانی کرنا۔ اللہ کے نبی جب تک زندہ رہیں تب تک اپنی طرف سے جو ہے روزہ ہر مرتبہ اللہ کے نبی قربانی کرتے تھے۔
کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب آدمی پلسرات پر جائے گا کوئی سہارا نہیں ہوگا پلسرات سے گزرنے کا، آدمی ہوگا نہ آدمی کا عمل ہوگا۔ اللہم اتمم لہ نورہ، اللہم اتمم لنا نورنا، اللہم اتمم لنا نورنا۔ اے اللہ یہ پلسرات پر ہمارے نور ایمان کو باقی رکھیو، باقی رکھیو، اور نور ایمان کے جتنا ہوگا اس کے مطابق آدمی پلسرات سے گزرے گا۔ علماء نے لکھا ہے یہ مینڈھا، یہ بکرا، یہ جو جس کی قربانی دی جائے گی یہ پلسرات پر آدمی کا سہارا بنے گا اور پورا 1500 سال کا راستہ آدمی کو طے کروائے گا۔ اس کے اوپر مولانا ہاشمی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے بیشت زیور کے کہ ایک غریب سے غریب کا اس فضیلت کو پانے کے لیے ایک غریب سے غریب مسلمان بھی اپنی طاقت کے مطابق کیا کرے، قربانی کے اندر اپنا نام لکھا۔ میرے بھائیو جتنے بار ہیں اڑیسہ بنگال وہاں پر بھی جتنے مدرسے والے کرتے ہیں نو ڈاؤٹ وہاں پر قربانی ہو جاتی ہیں 1500 میں 1700 میں، لیکن میرے دوستوں بہت بڑی بڑی سنتیں آدمی کی چھوٹ جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ جب تیرے نام کی قربانی ہو تو وہاں پر تو حاضر رہے اور اپنی قربانی کو دیکھ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند میں سے ہیں، جب بقرعید کے دن ہوتے تھے 1-2 سال پہلے جو ہے وہ پاڑا وغیرہ خریدتے تھے، بکرا وغیرہ اس کو پالتے تھے، یہاں تک کہ ایک بکرا تو اتنا ان کے ساتھ ان کی محبت کرتا تھا، دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھنے جاتے سر 10 کے تو پیچھے پیچھے چلتا، باہر بیٹھ جاتا، حضرت جب باہر نکلتے درسگاہ سے پھر ان کے ساتھ ہو جاتا۔ لیکن دوستو جیسی قربانی آتی اپنے ہاتھ سے وہ اللہ والے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے جو ہے ذبح کر رہے تھے، آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے قربانی کا نذرانہ دے رہے تھے۔ میرے بھائیوں وہ غزہ والے تو جو ہے جان کا نذرانہ یہ اپنے بچوں کا نذرانہ دیتے ہیں، ہم اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے نام پر ایک جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے بازو میں رہنے والے مسلمان مرغی کھاتا ہے بقرعید کے دنوں میں، بہت سارے لوگ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ وہ قربانی کریں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے قربانی کے جانور کے 3 حصے کرو، اس میں سے ایک حصہ غریبوں کا لگاؤ، اپنے اڑوسی پڑوسی محلے والے رشتہ داروں کا لگاؤ، تاکہ یہ خوشی ہر ایک کو پہنچ جاوے۔ ہم جمعیت کا کام کرتے ہیں، ابھی اس مرتبہ جمعیت میں قربانی نہیں ہے۔ جب قربانی شروعات کی ہمارے ساتھ میں تقسیم کرنے والا میرے دوستوں ہمارا ساتھی اس کے گھر میں مرغی پک رہی ہے، کیونکہ وہ سوال اس کا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سوال کرنے سے ڈرتے ہیں کہ عزت پر دھبا پڑے گا، ایسے بھی لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر خوددار، تو لوگوں کو تو جو ہے تقسیم گوشت کا کر رہا ہے لیکن اس کے گھر کے اندر مرغی پک رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ قربانی کا جو ہے تھوڑا سا پیسہ آپ کا جائے گا، ہمارا جائے گا 35,000 40,000، کتنی بڑی خیر لائے گا نہیں پتہ ہمیں، کتنے غریبوں کے دامن اور کتنے غریبوں کے ہاتھ جب اٹھیں گے تو کتنے غریبوں کی دعاؤں میں ہمارا سہارا اور ہماری جو ہے وہ ہماری نصیب کھل جائے گا۔ اس لیے سارے ساتھیوں جو گزارش ہے یہ قربانی کا بھلے جانور مہنگا ہو، تھوڑا سے آگے پیچھے کر کے تھوڑی سی اپنی ہوس پوری کر کے تھوڑی سی اپنی لالچ پوری دبا کر میرے بھائیوں قربانی پر لگاؤ، ہمارا محلہ بھی ہے غریب بھی آباد ہوگے، ہم بھی آباد ہوگے۔ اللہ تعالیٰ جو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب، جس کی سنت ہے وقت پر